بات کر رہے ہیں فاشزم پہ دوستوں. فاشزم ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو اٹلی میں ایمرج ہو گئی تھی آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار، اور 1922 کو ان کی گورنمنٹ بن گئی تھی. یہ ایز اے پروڈکٹ آف فرسٹ ورلڈ وار بن گئی تھی، اینڈ دس واز رسپانسبل فار دا سیکنڈ ورلڈ وار. دنیا میں یہ دو ایکسٹریم قسم کے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ایمرج ہوئے تھے، فاشزم اٹلی کے اندر اور نازیزم جرمنی کے اندر. یہ دونوں فرسٹ ورلڈ وار کے پروڈکٹس تھے اور یہی رسپانسبل بنے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے. تو آج جس ہم ان فیکٹرز پہ بات کریں گے جن کی وجہ سے فاشزم اٹلی کے اندر ایمرج ہو گئی تھی. تو سب سے پہلا جو ہے وہ اٹلی کے پولیٹیکل کنڈیشنز. دوستو اگر ہم دیکھیں 1919 کے بعد کے اٹلی کے صورتحال جو فوراً بعد ایمرج ہو گئی تھی، ایک تو یہ کہ وار کے نتیجے میں اٹلی کے پولیٹیکل کنڈیشنز بہت زیادہ پولرائز ہو چکے تھے اور خراب ہو چکے تھے. پھر ٹریٹی آف ورسائی کی بات اور زیادہ ان کے جو اعتماد تھا وہ گلوبل کمیونٹی کے اوپر وہ کم ہوتا جا رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ 1917 کے جو ایک سکسیسفل بولشوک ریولوشن کے بعد ایک کمیونسٹ اسٹیٹ ایمرج ہو گیا جو گلوبل سسٹم کے لیے ایک تھریٹ کے طور پہ ایمرج ہو رہا تھا. تو ان سارے پولیٹیکل کنڈیشنز، پھر اٹلی کے اندر کے حالات جب نیشنلزم اور سوشلزم کے درمیان ایک فائٹ پائی جاتی تھی، تو ان سارے حالات کی وجہ سے بھی فاشزم اٹلی کے اندر ایمرج ہو گیا تھا. دوسرا اگر ہم دیکھیں تو اٹلی کی اگر ہم جیوگرافیکل لوکیشن دیکھیں گلوب کے اوپر، تو یہ میڈیٹیرین کے ساتھ ہی ہے، میڈیٹیرین کے کوسٹ پہ. اور اٹلی کا جو مین لینڈ ہے وہ آلموسٹ 70 مائلز ہے کوسٹ سے. اور اگر کوئی پاور میڈیٹیرین کے اوپر کیپچر کرے تو ایزلی وہ اٹلی کو ایک پرزن بنا سکتا ہے. اسی لیے جو ہے نا بہت سارے لوگ اٹلی کو پرزن آف میڈیٹیرین بھی کہتے ہیں. تو اس لیے اٹلی کی یہ نیشنل انٹرسٹ میں آ جاتی تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے میڈیٹیرین کے اوپر ایک پاور کی طرح رہے، تاکہ کوئی اور آ کے میڈیٹیرین پہ کنٹرول کرنے کے بعد ان کو سیج نہ کر سکے. پھر جو تیسرا فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ اٹلی کے اندر پاپولیشن گروتھ ہے. فاشسٹ آئیڈیالوجی بھی اس کو انکریج کرتی تھی پاپولیشن گروتھ کو، لیکن جب پاپولیشن بڑھتی گئی تو پھر ان کے لیے اور جگہ چاہیے جہاں اس بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو اکوموڈیٹ کر سکے. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یورپ کے جو دوسرے کنٹریز تھے جیسے یو کے تھا، فرانس تھا، ان لوگوں نے چیکس لگا دیے تھے مائگریشن کے اوپر، جس کی وجہ سے اٹلی کے لوگ وہاں مائگریٹ نہیں ہو پاتے تھے. اٹلی کے اندر پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. تو یہ بھی ایک ایشو تھا، اس نے یہ بھی بہت حد تک اثر انداز ہو گیا ہے فاشزم کی گروتھ کے لیے. اگر سپورٹرز کے ہم ویوز دیکھیں تو وہ جو سب سے پہلی بات لاتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اٹلی کے اکنامک کنڈیشنز خراب ہو چکے تھے. اگرچہ اس کے اپوننٹس اس بات کو نہیں مانتے، لیکن سپورٹرز کہتے ہیں کہ اٹلی کے وار کے فوراً بعد اٹلی کے اندر انویسٹمنٹ بہت زیادہ گر گئی تھی، پولیٹیکل پولرائزیشن موجود تھی، اور اٹلی میں لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک نیشنلسٹ پارٹی اور سوشلسٹ پارٹی. تو جب ان کی لڑائی انتہا پہ تھی تو مسلونی جو کہ فاشسٹ کے چیف تھے، وہ ایک پیغمبر کی طرح آ گئے جنہوں نے ان کے درمیان صلح کرا کے ایک روشن اٹلی کا خواب دکھایا. اور تیسرا کہتے ہیں کہ لوگوں کا اپنا سپورٹ بھی تھا، ڈیفینیٹلی وہ ان کا لوگوں کا گراؤنڈ پہ سپورٹ بھی موجود تھا، یہ بھی اس کا ریزن بنا تھا. جبکہ اس کے اپوننٹس اس بات کو نہیں مانتے. ان کے اپوننٹس کی رائے یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ وار کے بعد اٹلی کے اکنامک کنڈیشنز خراب ہوئے تھے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ 1922 سے 1932 تک اگر ہم دیکھیں تو اٹلی کی اکنامک کنڈیشن بوسٹ کر رہی تھی. تو ہاؤ یو کین سے دیٹ کہ وار کے بعد اٹلی کے اکنامک کنڈیشنز خراب تھے، اور اکنامک کنڈیشنز تو پورے یورپ کے خراب ہو چکے تھے. وار کی وجہ سے سب کی اکانومیز تباہ ہو چکے تھے. جسٹ یہ کہنا کہ اٹلی کے اکنامک کنڈیشنز خراب ہو گئے تو مسلونی ابھر گئے، یہ کہنا غلط تھے یہ اپوننٹس کے رائے میں. دوسرا یہ کہ معذرت کے ساتھ دوستوں، نیشنلزم اور سوشلزم کی لڑائی کے بعد جو تیسری پاور آ گئی یہ ان سے زیادہ بری پاور آ گئی، یہ اپوننٹس کی رائے ہے.
اس کے بعد پھر انسٹسفیکٹری اکنامک کنڈیشنز اینڈ پولیٹیکل کنڈیشنز، چاہے رائٹ سپورٹر یا اوپوننٹ کو ہٹ کے تھرڈ ویو کے سے بھی ہم دیکھیں تو آفٹر فرسٹ ورلڈ وار اٹلی کے اکنامک کنڈیشنز ٹھیک نہیں تھے. پولیٹیکل ایک چوہاش، ایک پایا جو ہے نا، ایک سیاسی عدم استحکام اٹلی کے اندر پایا جاتا تھا. یہ ڈیفینیٹلی سبب بن جاتا ہے جب بھی دوستوں معاشی عدم استحکام یا سیاسی عدم استحکام ہو، تو اس کے نتیجے میں جو ایکسٹریم پاورز ہوتے ہیں، ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں، ان کو اپنے پولیٹیکل فیلڈ کے اندر بیس بنانے کے لیے گرین ایریا مل جاتا ہے. سیم واز دی کیس ان اٹلی ایز ویل. پھر ٹریٹی آف ورسائے اور ٹریٹی آف لندن کی اگر ہم دیکھیں تو دوستوں، ٹریٹی آف لندن ایک سیکرٹ ٹریٹی ہو گئی تھی 1915 کو. اس کے اوپر ایک الگ لیکچر بھی موجود ہوگا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو. اور پھر ٹریٹی آف ورسائے کے اوپر بھی الگ لیکچر موجود ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر کے دیکھ سکتے ہو. تو ٹریٹی آف لندن 1915 کو ایک ٹریٹی ہو گئی تھی، ایک سیکرٹ ٹریٹی، جس کے بعد اٹلی کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جنگ کے بعد جو جرمن کے اوورسیز ٹیریٹریز ہیں، وہاں سے اٹلی کو کافی کچھ شیئر مل جائے گا. لیکن اٹلی والوں کو اس بات کا ہمیشہ جو ہے نا شکایت رہی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو جرمن اوورسیز ٹیریٹریز تقسیم ہو گئے تو اٹلی کو ان کا ڈیو شیئر نہیں ملا، اور اٹلی کو ایک غریب رشتہ دار کا جو حیثیت ہوتی ہے اسی میں رکھا گیا. پھر نیشنلزم اور سوشلزم کے درمیان کنفلکٹ، یہ تو سب سے بڑی ریزن بنی. نیشنلزم اور سوشلزم دو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز بہت تیزی سے اٹلی کے اندر ایمرج ہو رہے تھے، اور ان دونوں کے درمیان لڑائی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. تو اس عرصے میں مسولینی نے کہا کہ اٹلی کے لوگوں کو کہ میں ان دونوں کو یونائٹ کر کے ایک نئی پاور ایمرج کراؤں گا، اور دیٹ واز دی فاشزم. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ دوستوں. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.